بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرسٹ ایئر سی۔ ہم چیپٹر نمبر 7 نظریہ پیدائش دولت پڑھ رہے تھے، جس میں سے ہم نے زمین اور محنت پڑھ لیا تھا اور سرمائے کی خصوصیات اور اس کی اقسام بھی پڑھ لی تھیں۔ آج ہم نے سرمائے کی پیداواری استعداد کو متاثر کرنے والے عوامل پڑھنے ہیں، فیکٹرز افیکٹنگ دا پروڈکٹیوٹی آف کیپٹل۔ سرمائے کی قوت پیداواری سے مراد سرمائے کی استعداد کار ہے۔ اگر سرمائے کی مدد سے زیادہ مقدار میں پیداوار حاصل ہوگی تو ہم کہیں گے کہ سرمائے کی قوت پیداواری یا استعداد کار بلند ہے، اور اگر کم پیداوار حاصل ہوگی تو ہم کہیں گے کہ سرمائے کی استعداد کار پست ہے۔ سرمائے کی قوت پیداواری کا انحصار درج ذیل عوامل پر ہے: دیگر عاملین پیدائش سے اشتراک، آپٹیمم کمبینیشنز آف فیکٹر آف پروڈکشن۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ عاملین پیدائش 4 ہوتے ہیں: زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ ایک اکیلا سرمایہ کچھ نہیں کر سکتا جبکہ اس کے ساتھ زمین اور محنت اچھی جو ہے اس کی استعداد نہ ہو۔ تمام عاملین مل کر ہی کسی شے کی پیداوار میں حصہ لیتے ہیں۔ سرمائے کی پیداواری استعداد کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کا اشتراک دیگر عاملین کے ساتھ کس مقدار اور تناسب سے ہے۔ اگر یہ اشتراک بہترین ہوگا تو سرمائے کی پیداواری قوت بھی زیادہ ہوگی، اور اگر باقی عوامل بہت زیادہ یا بہت کم مقدار میں لگائے جائیں تو سرمائے کی استعداد کار پست ہو جائے گی۔ مثلاً اگر ہم 2 ایکڑ زمین کاشت کرنے کے لیے ایک ٹریکٹر خرید لیں تو زمین کی مقدار سرمائے کے مقابلے میں بہت کم ہونے کی وجہ سے سرمائے کی استعداد کار پست ہو کر رہ جائے گی۔ Optimum combination of factors of production: if capital is used in accurate proportion with other factors like land, the efficiency of capital increases many times۔ پھر مزدوروں کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ بھی سرمائے کی پیداواری استعداد کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ جتنا زیادہ مزدور پڑھا لکھا ہوگا، قابل ہوگا، تعلیم یافتہ ہوگا، اور جتنا اس کے پاس تجربہ ہوگا، وہ کسی نازک اور حساس مشین کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکے گا۔ اور اگر مزدور جو ہے وہ لاپرواہ ہو یا غیر تربیت یافتہ ہو تو وہ مشین کو اچھے طریقے سے استعمال نہیں کرے گا اور سرمائے کی پیداواری استعداد بھی کم ہو کر رہ جائے گی۔ If labor are perfectly trained and educated for the use of particular machines and tools, then more output can be obtained with a little waste of material۔ سرمائے کی پیداواری قابلیت کو متاثر کرنے والا تیسرا عامل خام مال کی نوعیت اور استعمال ہے: کوالٹی آف را مٹیریل۔ Quality of raw material affects the functioning of machines and tools. A low quality input may damage efficiency of capital۔ سرمائے کی استعداد کا انحصار خام مال پر ہوتا ہے جو اشیاء کی تیاری کے لیے استعمال میں آتا ہے۔ اگر خام مال بہتر کوالٹی کا ہوگا، بہتر معیار کا ہوگا تو پھر سرمائے کی استعداد کار بھی بلند ہو جائے گی، اور اگر خام مال اچھی کوالٹی کا نہ ہو، اس کا معیار بہتر نہ ہو تو مشینوں کی استعداد کار بھی پست ہو جائے گی۔ مثلاً اگر کپڑا تیار کرنے کے لیے گھٹیا قسم کا دھاگا استعمال کیا جائے گا تو پھر جو سرمائے کی استعداد کار ہے وہ کم ہو کر رہ جائے گی۔ اسی طرح سے اگر بہتر استعمال کے بعد بچے کچے مواد سے ضمنی یعنی بچی کچی اشیاء، چھوٹی موٹی اشیاء تیار کر لی جائیں تو سرمائے کی استعداد بڑھ جاتی ہے۔ مثلا کپڑا تیار کرنے کے بعد جو گھٹیا قسم کا دھاگا بچ جاتا ہے، اگر ہم اس سے دریاں خیز تیار کر لیں تو خام مال ضائع نہیں ہوگا اور اس کی پیداواری صلاحیت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح سے مشینری اور آلات پیدائش: کسی مشین کی پیداواری صلاحیت کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک پرانی ہے یا جدید ترین ماڈل کی ہے۔ جس قدر مشینیں اور آلات جدید اور ترقی یافتہ ہوں گے اسی قدر ان کی استعداد کار بلند ہوگی۔ اس کے برعکس اگر آلات پیدائش قدیم طرز کے ہوں گے، مشینیں پرانی ہوں گی تو کم پیداوار دینے کی وجہ سے ان کی قوت پیداواری بھی کم ہو کر رہ جائے گی۔
سرمائے کی موزونیت، پراپر یوز آف کیپٹل، اگر سرمایہ جس کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اسی کے لیے موزوں ہوگا تو اس کی قوت پیداواری بھی بلند ہو جائے گی، ورنہ اس کی قوت پیداواری پست ہو کر رہ جائے گی۔ مثلا اگر کسی سونار کا ترازو، یعنی جو زیورات بناتا ہے، اس کا ترازو جو ہے جیولر جسے کہتے ہیں آپ، جیولر کا ترازو اگر ہم گندم تولنے کے لیے استعمال کریں، آپ کو پتہ ہے کہ جو جیولر کا ترازو ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، تو اس سے اگر ہم گندم تولیں گے، یا موٹر گاڑیوں کی ورک شاپ کے آلات جو کہ بڑے بڑے ہوتے ہیں ان سے اگر ہم گھڑیاں ٹھیک کریں گے تو ان کا استعمال غیر مناسب ہوگا اور قوت پیداواری بھی کم ہو کر رہ جائے گی۔ سرمائے کی حرکت پذیری، سرمائے کی حرکت پذیری بھی اس کی قوت پیداواری پر اثر انداز ہوتی ہے۔ حرکت پذیری کے آسان ہونے سے سرمایہ بہتر استعمال اور موزوں مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی پیداواری صلاحیت اور استعداد کار یا کیپیبلٹی بھی انکریز ہو جاتی ہے۔ تجربہ اور تحقیق، ٹھیک ہے، اگر آجر اپنے طور پر آلات پیدائش اور عملے پیدائش کی اصلاح کے لیے تجربہ اور تحقیق کے کاموں پر توجہ دیں گے اور ملک میں تجربہ گاہیں جو موجود ہوں تو مشینوں کے استعمال کے بہتر اور زیادہ پیداوار طریقے دریافت ہو سکیں گے اور اس سے بھی سرمایہ کی پیداواری استعداد بڑھ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ریسرچ اور ڈیولپ، جتنی زیادہ ریسرچ ہوگی، ریسرچ امپرووز ویز ٹو یوز کیپٹل اینڈ مشینز وچ انکریزز کیپٹل ایفیشنسی۔ پھر مرمت گاہیں یا ورک شاپ، ریپیئر سینٹر، اف مشینز اینڈ ٹولز آر پراپرلی مینٹین دین لائف اینڈ ایفیشنسی آف کیپٹل may increase many times. So timely repair and availability of workshop improves capital efficiency. اگر مشینوں کی خرابی اور ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کے لیے مرمت گاہیں موجود ہوں تو وقت ضائع ہوئے بغیر ان کی مرمت ہو جائے گی اور وہ چالو حالات میں رہیں گی، اور اس سے ان پیداواری صلاحیت بھی ان کی بڑھ جائے گی اور پیداوار میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ آجرانہ قابلیت، اگر آجر قابل ہے، ذہین ہے، کاروباری تجربہ رکھتا ہے، محنتی ہے تو سرمائے کی استعداد کار بڑھ جائے گی، اور اگر وہ نا تجربہ کار ہے، کن ذہن ہے اور کاہل ہے تو آجر جو ہے وہ سرمائے کی پست استعداد کار کا سبب بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، انٹرپرینیور ایبلٹی، ایفیشینٹ مینیجر نوز ہاؤ اینڈ ویئر ٹو یوز اویلیبل کیپٹل۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ذرائع نقل و حمل، اگر ملک میں ذرائع نقل و حمل ترقی یافتہ ہوں تو سرمائے کی حرکت پذیری میں اضافہ ہونے سے اس کی استعداد کار بڑھ جائے گی۔ اس کے برعکس حالات میں سرمائے کی استعداد کار پست ہو کر رہ جائے گی۔ ٹھیک ہے، جتنے ذرائع نقل و حمل اچھے ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اشیاء کو لے کے جانا یا سرمائے کو لے کے جانا آسان ہو تو اس کی پیداواری صلاحیت بھی بڑھ جائے گی۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہم پڑھیں گے وہ ہے تشکیل سرمایہ اور اس کے ذرائع۔ ٹھیک ہے، تشکیل سرمایہ، کیپٹل فارمیشن اینڈ اٹس ریسورسز۔ تشکیل سرمایہ سے مراد کسی خاص عرصہ کے دوران مقدار سرمایہ میں اضافہ کر کے اسے پیداواری کاموں میں استعمال کرنا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن اس طرح سے ہے کہ کسی خاص عرصہ کے دوران مقدار سرمایہ میں اضافہ کر کے اسے پیداواری کاموں میں استعمال کرنا ہے۔ پروفیسر ڈیلٹ کے مطابق سرمایہ کاری سے مراد حقیقی اثاثوں میں اضافہ کرنا، نئے کارخانے بنانا، نئی عمارت تعمیر کرنا، یا کوئی نیا ڈیم یا کوئی نئی سڑک یا کوئی نیا بیراج بنانا۔ غرض کہ جب سرمایہ کو پیداواری مقاصد میں استعمال کیا جائے تو اسے سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ہم سرمایہ کو کسی پیداواری کام میں استعمال میں لائیں گے تو اسے سرمایہ کاری کہیں گے، اور سرمایہ کاری کے اس عمل سے سرمایہ کی تشکیل ہوتی ہے۔ تشکیل سرمایہ کو سرمایہ اندوزی بھی کہا جاتا ہے۔ کسی ملک میں تشکیل سرمایہ کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی کیا 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ملک میں کیپٹل فارمیٹ زیادہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ سرمایہ بنے گا؟ ایک تو یہ کہ لوگوں کی بچتوں میں اضافہ کیا جائے، اس کا طریقہ یہ کہ لوگوں کو عام ضروریات زندگی پر ان کا صرفی خرچ کم کر دیا جائے اور رقم کو بچا کر حقیقی طور پر سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیا جائے۔ پھر ملک میں اس قسم کے مالی ادارے موجود ہوں جو کہ لوگوں کی بچائی ہوئی رقوم کو پیداواری مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں، یعنی کہ ملک میں بینک موجود ہوں، بیمہ کمپنیاں، ایسے ادارے ہوں، ڈاکخانے، یا جو ایسی اسکیمیں ہوں بچت کی جو لوگوں کی رقم کو جو ہے وہ استعمال کر سکیں۔ پھر ملک میں سرمایہ کاری کی ترغیب اتنی زیادہ ہو کہ سرمایہ خود بخود جو ہے سرمایہ کاری کی طرف منتقل ہو جائے۔ جی،
پھر ملک میں جو ہے وہ اس سرمایہ کاری کی ترغیب اتنی زیادہ ہو کہ سرمایہ خود بخود سرمایہ کاری کی طرف منتقل ہو جائے، یعنی لوگوں کو سرمایہ کاری کی ترغیب دی جائے تاکہ وہ سرمایہ خود بخود سرمایہ کاری کی طرف منتقل کر دیں، تاکہ اشیاء سرمایہ کی مقدار میں اضافہ ہو اور ملک میں معاشی ترقی کی رفتار تیز ہو۔ تشکیل سرمایہ کے لیے ضروری ہے کہ افراد اپنی حاصل کردہ آمدنیوں کا مناسب حصہ بچا لیں تاکہ اسے اشیاء سرمایہ مثلا مشینوں، آلات، اوزار، فاضل پرزوں، صنعتی خام مال، عمارتوں، کارخانوں، بجلی گھروں، بیراجوں، نقل و حمل کی سہولتوں وغیرہ پر خرچ کیا جائے۔ اس قسم کے اخراجات کو مادی سرمایہ سازی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو تشکیل سرمایہ کے لیے ہم نے 3 چیزوں کا ہونا ضروری: بچتوں میں اضافہ کیا جائے، ملک میں مالی ادارے موجود ہوں اور ملک میں سرمایہ کاری کی ترغیب دی جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح انسانی جسم کی نشو و نما کے لیے خون کی گردش ضروری ہے، اسی طرح معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کی گردش بھی انتہائی ضروری ہے۔ تشکیل سرمایہ کے اندرونی ذرائع میں انفرادی، نجی، کاروباری اور قومی بچتوں کے علاوہ ٹیکس دفینے، قرضے اور خسارے کی سرمایہ کاری شامل ہے۔ خسارے کی سرمایہ کاری جب حکومت مرکزی بینک کسی ملک کا مرکزی بینک بغیر گارنٹی کے نوٹ چھاپے تو اسے خسارے کی سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ بیرونی ذرائع میں غیر ملکی امداد اور قرضے، غیر ملکی سرمایہ کاری اور درآمدات میں کمی وغیرہ شامل ہے، اور غیر ملکی ترسیلات یعنی فارن ریمیٹنسز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں تشکیل سرمایہ کے مسائل۔ پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ اس کی معیشت کا انحصار زرعی شعبے پر ہے جو کہ ابھی تک پسماندگی کا شکار ہے، لہٰذا لوگوں کی فی کس آمدنیاں بھی کم ہیں، لوگوں کی بچتوں کا تناسب بھی کم ہے۔ پاکستان میں جو بینکاری نظام ہے ابھی پوری طرح جدید خطوط پر استوار نہیں ہو سکا۔ پھر پاکستان کا جو خواندگی کا تناسب ہے وہ بھی 62 to 63% ہے، لہٰذا جہالت اور لا علمی کی وجہ سے لوگ زیادہ تر رقم کو دفینوں کی شکل میں اپنے پاس رکھتے ہیں۔ دفینے کیا ہوتے ہیں؟ دفن کر کے یا اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، اسے کسی مالی ادارے یا بینک میں جمع نہیں کراتے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ٹیکسوں کی بھرمار ہے، غیر ملکی قرضوں کا بہت زیادہ بوجھ ہے اور برآمدات کے مقابلے میں درآمدات کی مالیت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا ادائیگیوں کا توازن زیادہ تر غیر موافق رہتا ہے۔ ان تمام امور کے پیش نظر تشکیل سرمایہ کی رفتار بہت سست ہے، اور اس کا جائزہ ہم درج ذیل صورت میں لیتے ہیں کہ پاکستان میں تشکیل سرمایہ کی سست روی کے اسباب دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان کی خام قومی پیداوار GNP کا بامشکل 15% حصہ بچا کر سرمایہ کاری کے کاموں میں لگایا جاتا ہے۔ حالانکہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر بچتوں کا تناسب 20 سے 25% ہے، لیکن پاکستان میں یہ تناسب صرف 15% ہے، جو کہ بہت ہی کم ہے۔ پاکستان میں جو بچائی ہوئی رقومات ہیں خاص طور پر دیہاتوں میں انہیں دفینوں کی شکل میں رکھا جاتا ہے۔ پھر سونے اور چاندی کو زیورات کی شکل میں رکھنے کا بھی رواج ہے۔ سرمایہ پیداوار کی نسبت بلند ہے، یعنی کہ سرمایہ زیادہ ہے لیکن اس کی جو سرمایہ پیداوار کے حساب سے ہمارے پاس کم ہے۔ منظم اور مستحکم مالی اداروں کی کمی ہے، یعنی بینک اور اس طرح کے مالی ادارے کم ہیں۔ بازار زر اور بازار سرمایہ غیر منظم ہے۔ بازار زر ایسا بازار ہوتا ہے جہاں پر ہم بانڈز، تمسکات، کفالتوں کی خرید و فروخت کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ منڈیوں کے نامکمل ہونے کی وجہ سے عاملین پیدائش زیادہ حرکت پذیر نہیں ہے۔ ناظمانہ اور آجرانہ صلاحیتوں کی کمی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی محدود ہے۔ بنیادی تحتی ڈھانچہ پاکستان میں کمزور ہے، یعنی سڑکیں، ریلوے لائنز، ہوائی اڈے، بحری اڈے یہ تمام کے تمام کمزور ہیں۔ وسائل پر آبادی کا دباؤ زیادہ ہے اور مؤثر آبادی کا تناسب کم ہے۔ ایفیکٹو پاپولیشن مؤثر آبادی کہتے ہیں، ایفیکٹو پاپولیشن جو کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا۔ افراط زر کی وجہ سے یعنی قیمتوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید کم ہے اور لہٰذا بچت کرنے کی قابلیت بھی کم ہے۔ ٹیکسوں کا بوجھ زیادہ ہونے کی وجہ سے خالص آمدنیاں بھی پاکستان میں کم ہیں۔ لاسٹ میں اثر نمائش کی وجہ سے فضول رسومات کو اپنایا جاتا ہے، لہٰذا دولت کا صرف بے جا ہوتا ہے۔
تو اوورآل ہم نے جو پاکستان میں تشکیل سرمایہ کی سست روی کے اسباب پڑھے، ان میں خام قومی پیداوار کا صرف 15% حصہ بچا کر سرمایہ کاری کے کاموں میں لگایا جاتا ہے، یعنی پاکستان میں بچتیں بہت ہی کم ہیں۔ بچائی ہوئی رقم کو دفینوں کی شکل میں دیہاتوں میں رکھا جاتا ہے۔ سونے اور چاندی کو زیورات کی شکل میں رکھنے کا رواج ہے۔ سرمایہ پیداوار کی نسبت بلند ہے، ٹھیک ہے۔ منظم اور مستحکم مالی اداروں کی کمی ہے۔ بازار زر، بازار سرمایہ غیر منظم ہے۔ منڈیوں کے نامکمل ہونے کی وجہ سے عاملین زیادہ حرکت پذیر نہیں۔ ناظمانہ اور آجرانہ صلاحیتوں کی کمی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال محدود ہے۔ بنیادی تحتی ڈھانچہ کمزور ہے، اور پاکستان میں وسائل پر آبادی کا دباؤ زیادہ ہے اور مؤثر آبادی کا تناسب کم ہے۔ افراط زر کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید کم ہے، لہٰذا بچت کرنے کی استعداد بھی پست ہے۔ پاکستان میں ٹیکسوں کی بھرمار ہے، اسی وجہ سے خالص قومی آمدنیاں جو ہیں وہ بھی کم ہو کر رہ جاتی ہیں، اور اثر نمائش کی وجہ سے لوگ اپنی دولت کا بے جا صرف کرتے ہیں۔ Savings are 15% of GNP, whereas it is 25% in developed countries. In rural area, people hoard means dafan karna money, rather keeping it with financial institutions in the form of saving. People prefer to convert saving into gold and silver. High capital output ratio, lack of effective financial institutions, unorganized capital and money market, immobility of factor of production, یعنی فیکٹرز آف پروڈکشن ایک سے دوسری جگہ پر جانا ان کا مشکل ہے۔ لیک آف انٹرپرینیور ایبلٹیز، آجر کی جو قابلیت ہے وہ کم ہے۔ لیک آف لیٹسٹ ٹیکنالوجی، لیک آف انفراسٹرکچر، انکریزنگ پاپولیشن ایز کمپیئر ٹو ریسورسز، ہائی انفلیشن ریٹ، یعنی کہ ہائی انفلیشن ریٹ کا کیا مطلب ہے؟ وین پرائسز انکریزز، ٹھیک ہے، وین پرائسز آف دا گڈ انکریزز اٹ از کالڈ ہائی انفلیشن۔ ہائی ٹیکس ریٹ اینڈ ڈیمانسٹریشن افیکٹ، اثر نمائش لوگوں کو دکھانے کے لیے جو بیجا صرف کیا جاتا ہے۔ اب ہم پاکستان میں تشکیل سرمایہ کے مسائل ہم نے دیکھ لیے، اس کی تشکیل سرمایہ کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے کیا کیا جائے، تو پاکستان میں سب سے پہلے بچتوں میں اضافہ کیا جائے۔ بچت سے مراد آمدنی کا وہ حصہ ہے جسے ضروریات زندگی پر خرچ نہ کیا جائے بلکہ پس انداز کر لیا جائے، یعنی کہ بچا لیا جائے۔ اس کا دار و مدار بچت کرنے کے ارادے اور قوت پر ہوتا ہے۔ بچتیں انفرادی بھی ہوتی ہیں، سرکاری بھی ہوتی ہیں اور کاروباری بھی ہوتی ہیں۔ ایک عام شخص بھی بچت کرتا ہے، حکومت بھی بچت کرتی ہے، کاروباری حضرات بھی بچت کرتے ہیں۔ پاکستان میں قومی بچتوں کا تناسب صرف 15% ہے، جو کہ پست ہے، لہٰذا بچتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ضروری ہے کہ بازار زر کو منظم کیا جائے تاکہ حصص، بانڈز، کفالتوں کی خرید و فروخت عام حالات میں ہوتی رہے اور ان کی قیمتوں میں زیادہ تبدیلی نہ آئے، زیادہ اتار چڑھاؤ نہ آئے۔ پھر بینکوں، بیمہ کمپنیوں اور دیگر مالی اداروں کو مستحکم بنایا جائے، ان کی ترقی کے لیے ممکن اقدامات کیے جائیں تاکہ لوگوں کو زیادہ رقوم بچانے کی ترغیب مل سکے۔ بچتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بچت اسکیموں پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا، یعنی انعامی بانڈ اسکیم، ڈاکخانہ کے سیونگ سرٹیفکیٹس، ڈیفرنٹ سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ کو مقبول بنایا جائے۔ سرمایہ کاری کو پرکشش بنایا جائے اور ایسے کاموں میں روپے کو لگایا جائے جن سے مختلف شعبوں کی پیداواری صلاحیت بڑھ سکے اور جو قومی نقطہ نظر سے زیادہ اہم ہو۔ پھر ہم دولت اور آمدنی کی تقسیم کو مساوی بنائیں، اس سے بھی بچتوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کیونکہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی دولت کو جو ہے وہ اپنے سماجی وقار کی خاطر نمود و نمائش پر خرچ کر دیتے ہیں، یا پھر اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کر دیتے ہیں، اور پھر جب غیر یقینی ملک میں حالات ہوتے ہیں تو باہر چل جاتے ہیں۔ اور جبکہ غریب لوگ ایسے ہیں جو اپنی بنیادی ضروریات بھی حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا دولت کو مساویانہ بنا کر متوسط طبقہ جنم لیتا ہے جو کہ معیشت کی مضبوطی اور استحکام کا سبب بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے انکریز ان سیونگ. More savings can be generated by the following steps: to organize money and capital markets so that shares and bonds prices do not fluctuate randomly. Organizations of bank and insurance companies on the modern basis. ٹھیک ہے، introducing new and attractive saving schemes. پھر making attractive investment opportunities. Equal distribution of wealth may increase saving. This is how the capital formation increases in Pakistan. Next is utilization of hoarding. دفینوں کا استعمال. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو آبادی ہے اس کا 3/4 حصہ دیہات میں رہائش پذیر ہے،
کل آبادی کا 62 سے 63% جو ہے وہ حصہ لٹریٹ ہے، خواندہ ہے، لہٰذا جاہل اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے دیہی علاقوں میں بینکوں کی محدود سہولتوں کے پیش نظر لوگ اپنی بچائی ہوئی رقم جو ہے اس کو دفینوں کی شکل میں رکھتے ہیں۔ پھر سماجی وقار کی خاطر رسم و رواج کے عادی ہونے کی وجہ سے لوگ سونے چاندی کی صورت میں بھی اپنے روپوں کو اس صورت میں ڈھال لیتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق قومی آمدنی کا تقریباً 3% دفینوں کی صورت میں پڑا رہتا ہے، یعنی اگر قومی آمدنی 100 ہے تو اس میں سے 3 جو روپے ہیں فرض کرتے ہیں وہ دفینوں کی شکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ روپیہ پیداواری کاموں میں نہیں لگایا جا سکتا، لہٰذا اس طریقے سے رقم کو بچانا قومی نقطہ نظر سے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ایسی رقوم کو سرمایہ سازی یا تشکیل سرمایہ کے لیے استعمال کی جو خاطر ضروری ہے کہ دیہی علاقوں میں بینکوں کی سہولتوں کو بڑھایا جائے، سرمایہ کاری کے منافع بخش طریقے متعارف کرائے جائیں اور بینکوں کے کھاتوں میں جمع شدہ رقم پر خاطر خواہ منافع لوگوں کو دیا جائے۔ اس طرح سے لوگ زیادہ بچت کریں گے، ان کی بچت سرمایہ کاری میں لگے گی اور ملک میں سرمایہ سازی بڑھ جائے گی۔ تو دفینے جو ہیں ان کو استعمال کر کے ملک میں پاکستان میں جو ہے وہ تشکیل سرمایہ کی رفتار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ آلموسٹ 3/4 آف ٹوٹل پاپولیشن ریزائڈز ان رورل ایریا ان پاکستان۔ 62 to 63% of the total population is literate. Most of these people hold their saving in the form of hoarding. Hoarding means dafine. Almost 3% of GNP is held as hoarding. If banking facilities are offered in rural area, then it may increase saving many times and it will increase, definitely it will increase the capital formation. Then ٹیکسوں کے ذریعے تھرو ٹیکسز اگر اختیاری بچتوں اور دفینوں سے، ٹھیک ہے، اگر بچتوں سے اور دفینوں سے بھی وافر رقم میسر نہ آئے تو تشکیل سرمایہ کے لیے حکومت بالواسطہ یا بلا واسطہ ٹیکسوں کے ذریعے کچھ رقم حاصل کر لیتی ہے۔ اس مقصد کے لیے یا تو حکومت جو ہے وہ سابقہ جو پہلے سے ٹیکس لگایا ان کی شرح میں اضافہ کر دے گی یا پھر نئے ٹیکس عائد کر دے گی، لیکن ٹیکس عائد کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نجی سرمایہ کاری متاثر نہ ہو، یعنی کہ جو عام لوگ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، کارخانے بنا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان پر وہ متاثر نہ ہو، نہ ہی ٹیکسوں کا اتنا زیادہ بوجھ ہو کہ لوگ برداشت ہی نہ کر سکیں۔ ٹیکس جو اکٹھا کرنے والا عملہ ہے وہ دیانتدار ہونا چاہیے، نیز لوگوں کو ٹیکس چوری کی عادت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے پھر رقم جو ہے وہ اکٹھی ہو سکتی ہے۔ تھرو ٹیکسز گورنمنٹ کین فورس پیپل ٹو سیو پیپل۔ پھر قرضوں کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ حکومت عوام سے اور مالی اداروں سے قرضے لے کر بھی سرمایہ سازی کی رفتار میں اضافہ کر سکتی ہے۔ اس ضمن میں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے قرضوں میں نجی سرمایہ کاری میں آنے والی رقمات شامل نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں نجی یعنی جو عام لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں وہ متاثر ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اچھا، اگر بچتوں میں اضافہ، دفینوں کے استعمال اور ٹیکسوں کے ذریعے سے حکومت کو قابل قدر جو ہے وہ رقم نہ مل سکے تو پھر حکومت کیا کرتی ہے؟ قرضہ لے لیتی ہے، ٹھیک ہے، انٹرنل سورسز سے بھی اور ایکسٹرنل سورسز سے بھی، اندرون ملک سے بھی اور بیرون ملک سے بھی۔ Capital formation can be speed up by internal external sources, so by borrowing from internal sources or from foreign sources capital formation can be increased. پھر حکومت نوٹ چھاپ کر بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیپٹل کو سرمایہ سازی جو ہے وہ کر سکتی ہے، یہ کیپٹل کو فارمیٹ کر سکتی ہے۔ تمام روایتی ذرائع سے ضرورت کے مطابق سرمایہ فراہم نہ ہو سکے تو حکومت مرکزی بینک سے قرضہ حاصل کر لیتی ہے۔ مرکزی بینک اس مقصد کے لیے بغیر گارنٹی کے نوٹ چھاپتا ہے۔ بغیر گارنٹی کے نوٹ جو چھاپے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں خسارے کی سرمایہ کاری۔ یہ خسارے کی سرمایہ کاری کیا ہوتی ہے؟ جب ملک کا جو مرکزی بینک ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اسے پوری اجارہ داری حاصل ہوتی ہے ملک میں نوٹ کو جاری کرنے میں۔ اگر ملک میں جو ہے سرمایہ کاری، اگر حکومت دیکھتی ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، تشکیل سرمایہ نہیں ہو رہا، تو پھر حکومت کیا کرتی ہے؟ مرکزی بینک کو آرڈر کرتی ہے کہ بغیر گارنٹی کے نوٹ چھاپے۔ یہ گارنٹی کیا ہے؟ فرض کرتے ہیں کہ اگر مرکزی بینک نے 100 روپیہ چھاپنا ہے تو وہ 30 سے 35 روپے کا سونا چاندی اپنے پاس رکھے گا، ٹھیک ہے، اور اگر سونا چاندی ملک میں نہیں ہے تو پھر وہ بغیر گارنٹی کے نوٹوں کو چھاپ دے گا۔ اسے خسارے کی سرمایہ کاری کہتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ہمیشہ یاد رکھیے گا ملک میں افراط زر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر اس پر حکومت بھی کنٹرول نہیں کر سکتی۔ اس ضمن میں مناسب احتیاط ضروری ہے تاکہ معاشی استحکام جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ If required, government can
capital by printing notes without guarantee known as deficit financing. پھر فالتو جو جمعیت محنت ہے اس کو استعمال میں لا کر بھی حکومت جو ہے اپنے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سرمایہ کاری میں اضافہ کر سکتی ہے. کس طرح سے کہ ہمارا جو زرعی شعبہ ہے اس میں جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں 20 سے 25% تک مخفی بے روزگاری ہے. مخفی بے روزگاری ڈسگائزڈ اس کو ان امپلائمنٹ کہتے ہیں، چھپی ہوئی بے روزگاری بھی اس کا نام ہے، نیم بے روزگاری بھی ہے. مخفی بے روزگاری کا مطلب یہ ہے کہ فرض کرتے ہیں کہ جب ہارویسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے گندم کی، فرض کرتے ہیں کہ گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، وہاں پہ 10 لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن 10 لوگ فالتو میں ایسے پاس بیٹھے رہیں گے. وہ اصل میں لوگ کیا ہیں؟ بے روزگار ہیں، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے. ان کو کام دیا جائے، لوگوں کو فلاح و بہبود کے کام میں لگایا جائے. موسمی صنعتیں جیسے موسم گرما یا موسم سرما، جو 2 طرح کی صنعتیں ہوتی ہیں، ان میں بھی ان کو لگا کر ان سے ان کے کاموں میں وہ حصہ لے سکتے ہیں. پاکستان میں دیگر کاموں کے علاوہ کھالوں کی اصلاح، یعنی جو پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے وہ بھی جو ہے اس کی اصلاح جو ہے وہ بھی یہ کر سکتے ہیں. اس طرح سے یہ ہوگا کہ یہ جو فالتو جمعیت محنت ہے، یہ فالتو جو لیبر پاور ہے، سرپلس لیبر ہے، یہ کیا کرے گی؟ کام کرے گی. اس سے ملک میں جو ہے وہ مزید روزگار پیدا ہوگا، بچتیں ہوں گی، آمدن ہوگی، بچتیں ہوں گی، سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا. About 20 to 25% of disguised unemployment is present in agriculture sector. This surplus labor can be utilized to increase capital formation. پھر غیر ملکی قرضے اور امداد. حکومت پاکستان نے سرمایہ سازی کے لیے غیر ملکی امداد اور قرضے حاصل کر رکھے ہیں. ٹھیک ہے، حکومت پاکستان جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اندرونی اور بیرونی ذرائع سے جو ہے وہ قرضے حاصل کرتی ہے اور پھر اسے انویسٹمنٹ میں لگاتی ہے، سرمایہ کاری میں لگاتی ہے، اور اس طرح سے کیپٹل فارمیشن کو بڑھاتی ہے. غیر ملکی سرمایہ کاری. پاکستان میں سرمایہ سازی کو بڑھانے کی خاطر بعض غیر ممالک اور بین الاقوامی ایجنسیوں نے بھی روپیہ لگایا اور ہنرمند افراد کی خدمات بھی فراہم کیے. درآمدات کو کم کر کے سرمایہ سازی کی رفتار تیز کرنے کے تمام اقدامات کو پیش نظر رکھ کر یہ بات واضح ہے کہ صرف وہی سرمایہ صحیح معنوں میں معاشی ترقی میں مددگار ثابت ہوتا ہے جو عوام کی بچتوں سے حاصل ہو. اس لیے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بچت کی طرف ترغیب دینی چاہیے، ملک میں ترقیاتی منصوبے بنانے چاہیے اس طرح سے کہ ملک کی سرمایہ جو ہے وہ زیادہ فراہم ہو اور بیرونی ذرائع پہ انحصار کم ہو، اور ملک میں برآمدات میں اضافہ کرنا چاہیے اور درآمدات میں کمی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا، درآمدات میں کمی کرنے کے لیے درآمدات کے جو بدل اشیاء کو ملک کے اندر تیار کر لینا چاہیے. اس طرح سے ملک میں برآمدات اضافہ ہوگا اس میں، اور زر مبادلہ جو ہے وہ بڑھے گا، اور اس زر مبادلہ سے جو ہے مزید سرمایہ کاری بڑھے گی ملک میں. تو پاکستان میں تشکیل سرمایہ کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے بچتوں میں اضافہ کیا جائے، دفینوں کا استعمال کیا جائے، ٹیکسوں کا استعمال کیا جائے، ٹیکس لگا کر لوگوں پر ان کے خرچ کو کم کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کی جائے. اس کے بعد میں جو ہے وہ قرض لے لیے جائیں اندرونی اور بیرونی ذرائع سے. اس طرح سے بھی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو سکتا ہے. نوٹ کو چھاپ کر بھی جو ہے وہ خسارے کی سرمایہ کاری کر بھی جو ہے ملک میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن نوٹ چھاپنے سے نتیجہ میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ اس سے ملک میں افراط زر ہوگا، ملک میں قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. ایون ملک کی جو برآمدات ہوتی ہیں وہ بھی کم ہو کے رہ جاتی ہیں، ایکسپورٹ بھی کم ہو جاتی ہے. فالتو جمعیت محنت کو استعمال کر یوٹیلائزیشن آف سرپلس لیبر. ہم جتنا جو فالتو جمعیت ہے، بے روزگار لوگ ہیں ملک میں، ان کو کام میں لگا دیا جائے تو ملک میں ان کو فلاح و بہبود کے کاموں میں لگایا جائے، اور زیادہ سے زیادہ ان کے لیے روزگار پیدا کیا جائے تو بھی ملک میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا. پھر غیر ملکی امداد اور قرضے لے لیے جائیں. ضرورت پڑنے پر دوسرے ممالک سے جو ہے وہ قرضے اور امداد لے کر بھی ملک میں سرمایہ کاری میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. غیر ملکی سرمایہ کاری یعنی دوسرے ممالک کے سرمایہ کار ہمارے ملک میں آ کر سرمایہ کاری کریں تو بھی ملک میں جو سرمایہ ہے، تشکیل سرمایہ، اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. پھر ملک میں درآمدات کو کم کر دیا جائے، یعنی بعد میں اضافہ کیا جائے اور درآمدات جو ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے. تو آج جو ہے وہ ہم نے اوورال ہم نے آج سب سے پہلے تو سرمایہ کی پیداواری ساتھ کو متاثر کرنے والے عوامل پڑھے، ایسے عوامل جس کی وجہ سے سرمایہ کی استعداد کار بلند ہو جاتی ہے. تشکیل سرمایہ، اس کے ذرائع پڑھے. پھر پاکستان کے حوالے سے پڑھا کہ پاکستان میں تشکیل سرمایہ کے مسائل کیا ہیں اور پاکستان میں تشکیل سرمایہ کے مسائل کو جو ہے اس کی رفتار کو کیسے جو ہے وہ تیز کیا جا سکتا ہے، پاکستان میں تشکیل سرمایہ کاری کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. تو آپ کا جو گھر کا کام ہے وہ رائٹ آن فیکٹرز افیکٹ
افیکٹنگ دا پروڈکٹیوٹی آف کیپٹل. آپ نے سرمائے کی پیداواری استعداد کو متاثر کرنے والے عوامل لکھنے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ آج آپ کا کام ہے جو کہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اس چیپٹر کا ہمارے پاس ایک ہی ٹاپک رہ گیا جو کہ آجر ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، اور اس طرح سے ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوگا. اس میں سرمائے کے ٹاپک میں کچھ بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ پلیز گروپ میں آ کر مجھ سے پوچھا کریں. اللہ حافظ.